اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات وہی کہی گئی کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں کہ تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، کہ کیا پہلے رسول نہیں اترے جس کے تم پیروکار ہو ہے مشرکین مکہ؟ کس کے پیروکار ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے؟ کیا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ اور یہی بات، یہی موقف جو ہے اگر آپ یہود و نصارہ کی طرف جو ہے وہ دہرا کے دیکھ لیں تو ان کو بھی یہی پیغام ہے کہ کیا کوئی نوکھا رسول ہوں؟ تمہارے اوپر اتنے رسول اترے، موسیٰ علیہ السلام اور پھر اس کے ہزاروں انبیاء کرام اترے۔ کل کہہ دیجئے ماں کن تو نہیں ہوں میں بد کس کو کہتے ہیں؟ بدت اسی سے لفظ ہے، کوئی انوکھی چیز، کوئی نئی چیز نہیں ہوں میں کوئی انوکھا من الرسل، رسولوں میں سے، وما ادری اور نہیں میں ادراک رکھتا، دال رے ہیں، نہیں میں ادراک رکھتا، نہیں میں جانتا، ما یفعلو کیا ہوگا، بی ساتھ میرے۔ اب یہاں سے مراد اس جاری جو اس وقت جو رنجش تھی، جو چپکلش تھی، جو اس وقت جو ہے اور کافروں اور مسلمانوں کی ایک لڑائی تھی، اس کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ والضحیٰ میں بتا دیا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو وہ تو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اس وقت جو چپکلش تھی، جو اس وقت جو رنجش چل رہی تھی، جو آپس میں چل رہی تھی، اس کے بارے میں کہ کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کا جو ہے وہ ہمیں ہسٹری پتا ہے، کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت عمران علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کہ اس جو ہماری اس جو چل رہی ہے لڑائی، اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا، بہت زیادہ اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں باغوں والے، پانی والے جو ہے وہ جگہوں کی طرف۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کی اجازت مل جائے گی، اور پھر جو ہے وہ ہم اس جو ہمارے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس سے ہم بچ جائیں گے، اس میں کمی آ جائے گی۔ کچھ عرصہ گزرا، ہجرت کی اجازت نہ ملی، تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ فرمایا تھا۔ تو کہا جاتا ہے تب یہ آیت اتری کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، نہ مجھے اپنا پتا ہے ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ کیا ہونا یہ بھی نہیں پتا مجھے۔ میں کیا کرتا ہوں، ان نہیں اتبع اتباع کرتا، میں اتباع ان سے پیروی کرتا، مگر ما یوحا الیہ، نہیں میں پیروی کرتا اس کی مگر جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے۔ میں تو جو اللہ میری طرف وحی کرتا اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جو لوگ عالم الغیب، جو غیب کا علم لگاتے ہیں، یہاں پہ یہ اس کی نفی بھی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وما انا نہیں ہوں میں الا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں، میں تو کھلی کھلی روشن تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پیغام بھیجتے ہیں وہ پیغام میں تم تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہوں۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی آیت۔ کل کہہ دیجئے ارائیتم، بلا دیکھو تو، لڑائی کس بات کی تھی؟ اس قرآن کے اوپر لڑائی تھی کہ یہ قرآن جو ہے وہ خود بنا لیا ہے، یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، یہ شاعری ہے، یہ کچھ ایسا افسانے نگاری جو ہے وہ خود کر لی ہوئی ہے۔ حالانکہ پہلے چیلنج بھی دیا گیا کہ اس جیسی تم جو ہے وہ چلو ایک آئی تھی، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، لیکن کوئی صورت نہیں بنا سکا، کوئی اس جیسی چیز نہیں بنا سکا۔ کل ارائیتم، تو کہہ دیجئے بلا دیکھو تم، ان کان من عند اللہ،
اگر یہ ہے اللہ کی طرف سے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور انکار کیا تم نے اس کا. یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، دوسرا آخرت پہ یقین رکھتا ہے. اب جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ یہاں پہ ڈرتا بھی ہے، وہ اللہ کے جو ہے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلتا ہے. دوسرا وہ آخرت پہ یقین نہیں کرتا، حرام خوریاں بھی کرتا رہتا ہے، ناجائز کام بھی کرتا رہتا ہے، ہر وہ کام جس کے اوپر اللہ نے منع کیا وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اب اگر آخرت پروبیبلٹی لے لیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسا نہیں ہے، تو جو تو اللہ کا ڈر رکھتا رہا اس کو لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ سب کے لیے ایک ہو گیا. اور اگر وہ ہے تو پھر تو جو ڈرتا رہا، جو سیدھے راستے پہ چلا گیا، اس کی تو پھر موجیں ہیں نا. تو اگر یہ قرآن، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اور تم نے اس کا انکار کیا. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ مِثْلِهِ، اور شاہدہ، اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہی، الی مثلہ مانند اسی کی، فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے کیا تکبر اس کے اوپر. اب یہ شاہدہ شاہدن کیا کون ہے؟ مفسرین کرام میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اس کے اوپر. ایک آراء یہ پائی جاتی ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھتے تھے، اور جیسے ہی پتا چلا کہ نبی آیا ہے، دیکھا، اور دیکھ کے پھر نشانیاں دیکھیں، گئے جا کے 2-3 سوال کیے، اور اس کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے. ایک تو بات یہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک کہ یہ صورت ہے مکی، یہ بتا رہی ہے ہمیں 10 ہجری 10 کے آس پاس کے حالات، جبکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو تب ایمان لائے تھے جب ہجرت ہو چکی ہوئی تھی، وہ تو مدینہ میں تھے. تو شاید یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. کچھ مفسرین کرام نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ مستقبل کی پیشن گوئی کے طور پہ جو وہ استعمال کیا گیا، واللہ عالم. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ان کی کتاب عہد نامہ قدیم میں، کتاب استثناء میں، آیت نمبر ان کی 17:2 ہے یا 18:2 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیری مانند ایک ان کے بھائیوں میں سے جو ہے وہ رسول دوں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ صاحب شریعت تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بھی صاحب شریعت تھے، آپ بھی رسول تھے، وہ بھی رسول تھے. ایک موقف یہ ہے کہ شاید یہ اس موسیٰ علیہ السلام کی گواہی کی بات ہو رہی ہے. ایک تیسرا موقف بھی ہے، وَجَاءَ بِنَقْصِ الْمَدِينَةِ، وہ پڑھیں سورہ یاسین کی 22ویں پارے کی آخری آیات کریمہ. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہا ایمان لاؤ اس کے اوپر، ان کے اوپر، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف کہہ رہے ہیں. مراد اس سے ایک عام بنی اسرائیل کا آدمی ہے، یہود کا آدمی ہے، جس نے جو ہے وہ کتاب دیکھی اور فوراً سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آیا. اب اس کو آپ کسی بھی سینس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھیں گے تو یہ مستقبل میں ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا اور تم نے تکبر کیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صاحب شریعت تھے، اسی کی مانند یہ رسول آ گیا، اس کی گواہی جو ہے وہ دی. تو بنی اسرائیل میں سے عام لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ لیجئے کہ ورقہ بن نوفل، جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کے گئی ہیں ان کے پاس، انہیں 1 منٹ سے پہلے پہچان لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ بقرہ میں بارہا بتایا گیا کہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لاکھوں کے مجمع میں سے اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے. تو اس کی گواہی انہوں نے دی. شاہدہ شاہدن، بنی اسرائیل میں سے اس کی مانند گواہی دی. فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آئے. واستکبرتم، تم نے کیا تکبر، تم نے انکار کیا. تو یاد رکھو، بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو اس چیز کو نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اگلی آیت کریمہ میں وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہو، لو کان خیرا، اگر یہ بہتر ہوتا. کیا بہتر ہوتا؟ یہ قرآن بہتر ہوتا. اب ان کا موقف کیا تھا کہ اپنی عوام کو ورگلانا اور یہ کہنا اگر یہ کام کی بات ہوتی
تو ہم نہ سمجھ جاتے اس سے. اب اصل میں ان کو حقیقت درد کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے تو وہ کچھ غلام ہیں، کچھ مزدور ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جب یہ بیٹھے ہیں تو ہماری تو بڑی عزت خراب ہوگی کہ ہم بھی ان غریبوں کے ساتھ، ان غلاموں کے ساتھ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری پہ بیٹھیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اندھے کے ساتھ، ابن المکتوم کے ساتھ ہم جا کے بیٹھ جائیں؟ اس کو ہٹاؤ پھر، تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ آپ سے بات کر سکیں. یہ موقع، یہی بات وہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا، ان کے سردار کہا کرتے تھے کہ تیرے اوپر ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو کمی ہیں، جو مزدور ہیں، جو سب سے گھٹیا ہیں. اب یہاں پہ بھی ورگلانے کے لیے وہ دیکھو، ہم ہیں نا بڑے، تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ بات جلدی سمجھتے ہیں. اگر اس قرآن میں جو ہے وہ ہمیں کوئی خیر کی خبر نظر آتی، یہ بہتر ہوتا تو ہم نہ مان لیتے. اور یہ بلال حبشی کو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے خاندان سے تعلق تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندان سے، تو بڑے پیسے والے بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، کتنے لوگ تھے. لیکن پہلے جو اسلام لائے وہ تو یہی لوگ تھے. تو کہ اگر یہ بہتر ہوتا، ماں سبقونا علیہ، نہیں سبقت لے جاتے، سبقونا، ہم سبقت لے جاتے اس کی طرف. اگر یہ بہتر ہوتی تو ہم سیانے ہیں، ہم بڑے ہیں یہاں کے، تو ہم نہ جاتے اس طرف. ہم اگر اس کی طرف نہیں گیا تو مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ ایویں ہی ہے. یہ باتیں وہ کرتے تھے اس وقت. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب نہیں یہتدو، وہ ہدایت پائی انہوں نے ساتھ اس کے، پائیں گے اس کے ساتھ. فَسَيَقُولُونَ، فعل ادا کر دیجئے. پس سا مضارع سے پہلے آتا ہے اور مستقبل قریب کی علامت ہوتا ہے. یا علامت مضارع ہے. لفظ کیا ہے؟ قول. وانون جمع کے لیے. پس ان قریب وہ کہیں گے ھذا افک قدیم. افک کہتے ہیں جھوٹ کو، قدیم کہتے ہیں پرانے کو. یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پرانا سچ ہے کہ نبیوں کے اوپر اللہ کی جو ہے اللہ کی وحی اترتی رہی ہے، اللہ کے صحیفے جو ہے اترتے رہے ہیں، کتابیں اترتی رہی ہیں. یہ بات بھی وہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ھذا افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے. یعنی کہ وہ ترازو کے اس پلڑے کی طرف گئے جو کفار کا پلڑا تھا. وہ اس پلڑے کی طرف نہیں گیا جو ایمان والوں کا پلڑا تھا، کہ جس میں ایمان والے جو ہے وہ ایمان لے آتے تھے نبیوں کو دیکھ کے اوپر. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ کے جو ہے وہ بات ٹالنے کی، یا یہ کہہ کے لوگوں کو جو ہے بہکانے کی کوشش کی کہ اگر اس میں کوئی بہتر ہوتا تو ہم نہ لے آتے. آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، آج بھی قرآن کو سمجھا نہیں جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، یہ دقیانوسی چیزیں ہیں. وہ دیکھیں جی، دیکھیں ہم میں سے ہر کسی نے کبائر میں سے کچھ نہ کچھ حلال کر لیا ہوا اپنے لیے، اپنی زبانی کلامی. اگر یہ میں سود نہیں لوں گا تو میری فیکٹری کیسے چلے گی؟ وہ دیکھیں نا جی، میری تنخواہ کتنی کم ہے، اگر میں بچوں کی فیسیں کیسے بھروں گا، میں جو ہے وہ گھر کا کرایہ کیسے دوں گا، میں جو ہے وہ عذر ہم نے تراش رکھے ہیں. تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا، رشوت نہیں لوں گا تو چلے گا کیسے؟ ہم نے کچھ ایسے عذر تراش کے جو وہ اپنے آپ کے لیے کبائر حلال کر لیے ہیں، کبائر حلال کر لیے ہیں. سغائر کے اوپر ہم بحث بھی کرتے ہیں، سغائر کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، اور سغائر کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی دے دیتے ہیں. کبائر ہم اپنے لیے حلال کر کے چل پڑے ہوئے. تو یہی قرآن کی بات ہے کہ کہتے ہیں ھذا افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے. یہ پرانا سچ بھی تو ہے. اس طرف کیوں نہیں دیکھا جاتا ہم نے کہ یہی کتاب پہلے انبیاء کرام پہ اترتی رہی، اسی کتاب کی روشنی میں ان کو حق کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جاتا رہا. جنہوں نے مان لیا وہ سرخرو ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ کتنی دفعہ کہا گیا فسیروا فی الارض، پھرو زمین میں، ذرا چلو پھرو، دیکھو جا کے، جاؤ یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں. یہ لوط کی کیوں بستی اڑا دی گئی؟ کیوں بحر مردار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ یہ عاد و سمود کے جو ہے قبرستان، یہ کھنڈرات ہمیں کہاں سے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بتاتے نہیں ہیں؟ جب ہمیں یہ سب کچھ بتاتے ہیں، ہم یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ نوح کی کشتی کہاں پہ تھی، کہاں سے چلی تھی، کہاں ٹھہری، اور جگہ بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ نوح کشتی میں سوار کیوں ہوئے تھے، کس وجہ سے جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور کون بچا تھا اس کشتی میں؟ صرف ایمان والے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے، ان سب کو ان کے بچوں کے ساتھ اٹھا لے، ان کو تباہ کر دے، ان کی اولادیں بھی ایسے ہی کافر ہوں گی، فاجر ہوں گی. اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ہماری نظر اس طرف نہیں جا رہی کہ نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کتنا بڑا معجزہ کہ پانی کہاں سے جو ہے وہ ابلا تھا.
وہ صحرا جہاں پہ مذاق اڑایا کرتے تھے نوح علیہ السلام کا کہ یہ بابا سٹیا گیا ہے، اس کو جو ہے نہیں پتا چلتا یہ صحرا میں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے، یہ بات نہیں نظر آتی۔ کشتی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کشتی ہے، ان عوامل کے اوپر ہماری نظر نہیں جاتی۔ اسی طرح باقی بستی اٹھا کے جو ہے وہ زمین میں دیکھے، آج جو ہے وہ ڈیڈ سی میں نیچے گہرے پانی میں جو ہے وہ بستی کے آثار جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیے نہیں ڈھونڈا جا رہا کہ یہ ڈبوئی کیوں گئی تھی یہاں پہ، کیوں زمین پہ جو ہے وہ دے ماری گئی تھی۔ یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانا سچ بھی تو ہے، اس سچ کو تو کیوں نہیں مان لیتے کہ ہاں نبیوں پہ ایسے ہی آیا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے اوپر کے پیغام کے اوپر چلے وہ جو ہے وہ کامیاب ٹھہرے، جنہوں نے اس کو جھٹلایا ناکامی ان کا جو ہے وہ مقدر بنی، ناکامی ان کے اوپر جو ہے وہ چھا گئی، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت کے اللہ کے وعدے تو سامنے لکھے ہی ہوئے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، کل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں رسولوں میں سے، پہلی دفعہ رسول آیا، ہزاروں انبیاء کرام آئے پہلے، ہزاروں، کس سے سنتے رہے ہو تم خود مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو، خود مانتے ہو اسماعیل علیہ السلام کے ہم ان کی اولادوں میں سے، میں کوئی انوکھا رسول ہوں جو تم مجھے نہ کر رہے ہو؟ وما ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، وما ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان مگر نہیں، اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الیہ سوائے اس کے کہ جو میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، جو اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا میں صرف اسی کی، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا۔ کل ارائیتم، دیکھو بلا سوچو، اگر آخرت ہے، اللہ کا پیغام سچا ہے، ہم اس کے انکاری ہیں، تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن ایمان لا کے یقین نہیں رکھ رہے ہم۔ کل ارائیتم، یہ استفہامیہ ہوتا ہے، کل بلا دیکھو تو صحیح، بہت تعجب سے پوچھو تو صحیح، ان کان من عند اللہ، اگر یہ ہے اللہ کے ہاں سے، وکفرتم، اور انکار کیا تم نے اس کا بہی، ساتھ اس کا انکار کیا، تم نے تو انکار کیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل الی مثلہ، اور ماند اسی کی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے گواہی دی، فآمن، اور وہ ایمان لے آیا۔ ایک پلڑے میں اس کو رکھ کے دیکھو، اس نے گی اور گواہی دی، واستکبرتم، تم نے تو تکبر کیا۔ پھر یاد رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت بنی اسرائیل میں سے بھی اٹھ کے آیا اور اس نے اس کے اوپر گواہی دے دی کہ ہاں اللہ کا سچا رسول ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اور وہ ایمان لے آیا، تو پھر سرخرو ہو گیا۔ ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور کہتے ہیں کافر لوگ، وقال الذین کفروا للذین، اور کہتے ہیں کافر لوگ ان لوگوں سے، للذین آمنوا، جو ایمان لائے، لو کان خیرن، اگر یہ ہوتا بہتر، ما سبقونا الیہ، ہم نہ اس کی طرف سبقت لے جاتے، ہم نہ اس کو بڑھ کے جو ہے وہ پکڑ لیتے، پہلے ہم اس کو اپنا نہ لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ ہدایت نہیں پائی انہوں نے ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو پھر وہ جلدی یہ کہیں گے ہاذا، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے قرآن کھلی ہر چیز جو ہے وہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے؟ دیکھیے اگر ہم صرف یہ سوچ لینا کہ ہاں ہم نے مرنا تو ہے، مرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ کل کو اٹھنا بھی ہے، یہ بات ہم پلے باندھ لیں، یہ اتنی ہی حقیقت ہے جتنی حقیقت اس وقت یہ ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں کھڑا ہوں، یہ کل کو ہونا ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ پلے باندھ لیں کہ یہ کل کو ہونا ہے۔ تو جب ہونا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ابدی زندگی ہے، اب 4 لمحوں کی عیش کے لیے ہم ابدیت کیوں خراب کر رہے ہیں اپنی؟ وہ ابدی ہے، اس میں سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ پھر کیا، اللہ اس کو بلا دے گا، پھینک دیا، پھینک کے بلا دے گا، کہ جس طرح جب میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے جو ہے بیوی بچے دیے، تمہیں مال دیا، تمہیں گاڑیاں دیں، تمہیں سب کچھ دیا، تو نے مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی ان چند لمحوں کے لیے، پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دیکھیے کیا تھے ہم، ایک ناپاک خون کا قطرہ، اندھیریوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پرورش کی، ماں کے پیٹ میں سے نکالا ہمیں، کچھ جو کتنے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، کتنے ہیں جب وہ شیرخوار ہوتے ہیں تب مر جاتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے بچپنے میں چلے جاتے ہیں،
لڑکپنے میں چلے جاتے ہیں، نو عمری میں چلے جاتے ہیں، جوانی میں چلے جاتے ہیں، ڈیڑھ عمری میں چلے جاتے ہیں. ہم اس حد کو بھی کراس کر چکے ہیں. آج ہم ابھی بھی غافل رہے تو عقل کب آنی ہے ہمیں؟ پھر کب عقل آئے گی ہمیں؟ کس لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں؟ یہ زندگی کا چراغ جو ہے نا، یہ بجھنے کو ہے. کب عقل آئے گی کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہاں کل کو واقعی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے؟ اب بھی نہیں آئی تو پھر کبھی نہیں آئے گی. کھلا کھلا قرآن ہمارے سامنے ہمیں ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پنجابی کی مثال ہے کہ ہم رسا تڑا کے پھر جو ہے وہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. سوچئے سمجھیے، مہلت ہے ہمارے پاس، یہ چند گھڑیاں ہیں، ہم آخرت اپنی ٹھیک کر لیں. یہ دنیا گزر جانی ہے. دنیا جو بھوکا رہ گیا اس کی بھی گزر گئی، دنیا جس نے حرام مال کمایا اس کی بھی گزر گئی. اصل بات یہ کہ آگے کیا ہونا ہے. اس آگے کو بار بار جو کہا گیا ہے، نہیں ہوں میں مگر کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا. ہم کہتے ہیں قرآن تو ڈراتا رہتا ہے. وہ بھائی اسی لیے ڈراتا ہے کہ شاید اس ڈراوے سے تم سمجھ جاؤ. دیکھیں دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا ترغیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے. ترغیب میں تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ میرے پاس اس دنیا میں ہے بس وہی ہے. وہ کہتے ہیں جنت کس نے دیکھی ہے جی، کیا ہوگا وہاں پہ؟ جب جنت کی بات آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں وہاں پہ. دوسری ترہیب ہے. ترہیب میں ڈراوا ہے، اگر نہیں ڈرو گے تو پھر وہ تو سامنے کھڑی ہونی ہے. حق کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حق سامنے آ کھڑا ہو ہمیں جو ہے وہ سدھر جانا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا کیجئے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. ایک بچی انڈیا سے جو گم ہوئی ہے، اس کے والدین کی بڑی درد مندی سے اپیل آئی تھی کہ دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بیٹی ہمیں مل جائے. چھوٹی بچی جو ہے وہ کڈنیپ ہوئی ہے یا ہو گئی ہے. دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی کو اس کے والدین سے ملا دے، اس والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اللہ اس بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آمین یا